ایپیسوڈ 39۔ نہ جانے چیخے اور قہقہے کب بند ہوئے۔ شاید ظالم ظلم سے تھک کر اور مظلوم درد و کرب سے بچنے کے لیے نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ میں نے جان کی طرف دیکھا۔ کھردرے لکڑی کے فرش پر وہ یوں دنیا سے بے خبر خراٹے لے رہا تھا جیسے اپنے عشرت کدے کے نرم و ملائم بستر پر سو رہا ہو۔ شاید اس کیمپ کا ہر فرد سو رہا تھا سوائے میرے۔ میں بھی فرش پر لیٹ گیا۔ گزشتہ کئی گھنٹے سے آرام کرنے کے بعد میرے پیر کی تکلیف میں کمی آئی تھی۔ تھکن اور بھوک سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ پیاس بھی ستا رہی تھی، لیکن نیند ایسی چیز ہے کہ سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں بھی سو گیا، گہری اور خواب سے آ رہی نیند۔ صبح پرندوں کے شور سے آنکھ کھلی، پھر نتنوں نے بھنے گوشت کی خوشبو محسوس کی۔ میں نے اٹھ کر جھری سے باہر دیکھا۔ قیدیوں کو باہر تاکہ جھانکی سے روکنے کے لیے لکڑی کے لٹھوں پر باہر سے کچی مٹی کا لیپ کر دیا گیا تھا، مگر یہ جھری اتفاق سے رہ گئی تھی یا اس کی مٹی جھڑ گئی تھی۔ صبح کی تیز ہوتی روشنی میں سامنے 4-5 سیاہ فام آگ جلا کر اس پر شکار کیا گوشت بھون رہے تھے۔ وہ مکمل وردیوں میں تھے اور ابھی باہر سے آئے تھے۔ خوشبو نے میرے معدے میں ہلچل مچا دی، مگر یہاں پر میں بے بسی سے صرف دیکھ سکتا تھا، ان سے اپنا حصہ طلب نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں اس جگہ آئے 10 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے، مگر ابھی تک کسی نے پانی کے گلاس تک نہیں پوچھا تھا۔ رفتہ رفتہ روشنی تیز ہوتی چلی گئی اور کوٹری کی اوپری جھریوں سے اتنی روشنی آنے لگی کہ اندر بھی روشنی ہو گئی۔ کوٹری سے باہر لگے گیس لیمپ کب کے بجھ چکے تھے۔ جان گرے آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے ہفتے بھر سے زائد بڑھے شیف پر ہاتھ پھیرا اور بولا، ان کمبختوں نے کھانے کو بھی نہیں پوچھا، ہمیں تو یہاں ڈال کر بھول ہی گئے ہیں۔ پھر اس نے چونک کر نتنے پھڑکائے۔ یہ گوشت بھننے کی خوشبو آ رہی ہے یا میرے حواس دھوکہ کھا رہے ہیں؟ بہتر ہوگا کہ تم یہی سمجھو کہ تمہارے حواس دھوکہ کھا رہے ہیں، کیونکہ باہر جو جانور بھن رہا ہے اس کا گوشت ہمارے مقدر میں نہیں ہے، کم سے کم میرے تو بالکل ہی نہیں، چاہے وہ اس کو میرے سامنے پیش ہی کیوں نہ کر دے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ حلال ہوا ہوا نہیں ہے، اس لیے میرے لیے حرام ہے۔ ایک تو تم مسلمان حرام حلال کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالے رکھتے ہو، اس سے کیا فائدہ بھلا؟ فائدہ تو ہے، ورنہ غور کرو، یہ جانور حرام قرار دیے گئے ہیں، ان کا گوشت انسان کے لیے مضر ہے یا بے فائدہ؟ چھوڑو سب باتیں، یہ بتاؤ ان لوگوں نے فارغ ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں دی؟ میرے مسانے میں خاصا دباؤ بن گیا ہے۔ دروازہ بجا کر دیکھو، شاید کوئی نتیجہ نکلا ہے۔ اس نے نفی میں سر لایا۔ ممکن ہے ویسے کوئی نتیجہ نکلے جیسے کل پانی پینے کی وجہ سے نکلا تھا، اس سے بہتر ہے میں یہیں فارغ ہو جاؤں۔ ہرگز نہیں، اگر تم نے یہاں کچھ کیا تو یہ چھوٹی سی جگہ تعفن سے بھر جائے گی۔ رکو، میں کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بجایا۔ چند لمحے بعد ایک سیاہ فام نمودار ہوا۔ کیا بات ہے؟ اس نے غرا کر پوچھا۔ ہمیں باتھ روم جانا ہے، جو کرنا یہیں کر لو، ورنہ روک کر بیٹھے رہو۔ لیکن یہ غلط ہے، اگر ہمیں قید کیا گیا ہے تو ہم سے کچھ رعایت تو کی جائے۔ سیاہ فام کچھ دیر تک گھورتا رہا، پھر بولا، اور جو سلوک تم گوروں نے ہم سیاہ فاموں کے ساتھ کیا تھا، وہ خفیہ کیمپ اس جگہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے جہاں ایک زمانے میں 30,000 سیاہ فام سیاسی قیدیوں کو تنگ کوٹریوں میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ انہیں پورے 2 ہفتے بند رکھا گیا تھا، ان میں سے آدھے مر چکے تھے، ان کی اجتماعی قبریں ملی ہیں۔ وہ بے حد اشتعال میں تھا، اس کی صاف انگریزی سے لگ رہا تھا کہ اس نے کسی اچھے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ شاید اس کیمپ میں اکثر گوریلے پڑھے لکھے اور شہروں سے تعلق رکھتے تھے۔ کسی بھی قسم کی پرتشدد تحریک کا سب سے بڑا ایندھن یہی تعلیم یافتہ اور معاشرے کے ستائے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ نسل پرست سفید فاموں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، تمہارا یہ قصور کیا کم ہے کہ تم سفید فام ہو؟ ہر سفید فام نسل پرست اور ہمارا دشمن ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے افریقہ کو پاک کرنا ہے۔ ہمارا تعلق افریقہ سے نہیں ہے، بے شک میرا ساتھی سفید فام ہے، مگر میں سفید فام نہیں ہوں، میرا تعلق ایشیا سے ہے۔ اس نے مشکوک نظروں سے مجھے گھورا۔ بکواس کرتے ہو تمہارا چہرہ اور رنگت گواہی دے رہے ہیں کہ سفید فام نسل سے تعلق رکھتے ہو تم۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں یورپ کے علاوہ بھی سفید رنگ والے لوگ بستے ہیں۔ خود میرے ملک میں ایسے گورے لوگ ہیں جو انگریزوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ خود گوروں کے جانی دشمن ہیں۔ سچ کہہ رہے ہو تم؟ 100%۔ میں نہ صرف سفید فام نہیں ہوں بلکہ مسلمان بھی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ دوست، تم نے غلط آدمی کو پکڑا ہے۔ اس نے جان کی طرف اشارہ کیا۔ کم سے کم اس آدمی کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے یہی ہمارا مطلوبہ شخص ہے۔ جان گرے سیاہ فاموں کا جانی دشمن ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ پکڑے جانے والے شخص کو ہم اپنا دوست کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بعض اوقات آدمی کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ بے شک میں اس کے ساتھ پکڑا گیا ہوں، مگر میں اس کا قیدی ہوں۔ دیکھو، وہ بات کرو جو میری سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا نا کہ بعض اوقات آنکھ جو دیکھتی ہے اور دماغ جو سمجھتا ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ لمبی بات ہے، جب ہم سے پوچھ گچھ ہوگی تب بتاؤں گا۔ اس وقت تو تم مہربانی کرو اور ہمیں حوائج ضروریات سے فارغ ہونے کی سہولت دو۔ اوکے، لیکن تم جاؤ گے، یہ نہیں۔ مسئلہ تو پھر بھی رہے گا نا،
یہ شخص یہیں فارغ ہو جائے گا اور مجھے اس کے ساتھ بدبو زدہ ماحول میں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں 5 منٹ بعد آتا ہوں۔ وہ چلا گیا تو جان ابل پڑا۔ اس نے سیافام کو بے شمار گالیوں سے نواز کے رکھ دیا۔ ان حرامیوں کو کتے کی موت ملے گی، ان کے منصوبے ان کی قبروں میں پورے ہوں گے۔ میں نے افسوس سے کہا، تمہارے اس رویے نے ان لوگوں کو باغی کر دیا ہے۔ افریقہ کی بدامنی اور سیاسی انتشار کی سب سے بڑی وجہ سفید فاموں کی ریشہ دوانیاں ہیں۔ تم لوگ اس بر اعظم کے وسائل حاصل کرنے کے لیے لاشوں کی سیاست کر رہے ہو۔ لازمی سی بات ہے ان میں سے کچھ لاشیں تم لوگوں کی بھی ہوں گی۔ یہ مت سمجھو کہ اس طرح تم ان لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لو گے۔ یہ کالے کتے کسی کے نہیں ہوتے۔ کتا وفادار جانور ہے، اسے انسانوں سے تشبیہ نہ دو۔ یہ کہو کہ انسان کالا ہو یا گورا، کسی کا نہیں ہوتا۔ اسی لمحے دروازے کا باہری تالا کھلا، کنڈی کھسکائی گئی اور اس سے افام کا چہرہ نظر آیا۔ چلو آؤ، اور یاد رکھنا کوئی شرارت کی تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے جلدی سے کہا۔ سیافام اپنے ساتھ 2 گارڈز بھی لایا تھا۔ وہ ہمیں باہر بیرک کے عقب ملائے جہاں لائن سے 10-12 بیت الخلا تھے۔ ہر بیت الخلا کے سامنے ایک لکڑی کا ٹب تھا، اس سے مگ بھر کر لے جاتے تھے۔ میں اور جان ایک ساتھ ایک بیت الخلا میں گھس گئے۔ ان پر چھت نہیں تھی، چاروں طرف 4 فٹ اونچی دیوار تھی۔ اندر جدید قسم کا فلٹ سسٹم دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ صفائی کا خاص خیال رکھا گیا تھا، اس لیے بدبو کے بجائے فینال کی بو رچی ہوئی تھی۔ مجھے خاص حاجت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس کے باوجود میں نے موقع غنیمت جانا۔ جان نے باہر آ کر بلا تکلف ٹب سے چلو میں لے کر پانی پیا، حالانکہ اس میں وہ مگ ڈالا جاتا تھا جو دھونے کے کام آتا تھا۔ مجھے گھن آئی، اس لیے میں نے بے حد پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا۔ سیافام مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ کیا تمہیں پیاس نہیں لگ رہی؟ مجھے سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے، ورنہ پیاس تو اتنی ہے کہ میں پورا ٹب پی جانا چاہتا ہوں۔ سیافام نے کچھ دیر سوچا، پھر گارڈز کو مقامی زبان میں کوئی حکم دے کر ایک بیرک کی طرف چلا گیا۔ 1 منٹ بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی بوتل تھی۔ یہ اس نے میری طرف بڑھا دی۔ یہ صاف پانی ہے۔ شکریہ دوست۔ میں نے حقیقی شکریہ کے ساتھ اس سے بوتل لے لی، اور جب اسے منہ سے لگایا تو آخری قطرہ تک حلق میں اتارے بغیر مجھے چین نہ آیا۔ اس وقت پانی پی کر ناقابل بیان لذت ملی تھی۔ میں نے بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ دوست، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ سیافام کے موٹے بھدے لبوں پر پہلی بار مسکراہٹ آئی اور اس نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ ہمیں لے جائیں۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہا، دوست ایک درخواست اور ہے۔ گزشتہ 3 دن سے ہم نے چند پھلوں کے سوا کچھ نہیں کھایا۔ اگر ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ ہونے تک ہمیں کچھ کھانے کو دیا جائے تو میں بھیجتا ہوں۔ اس نے کہا اور چلا گیا۔ گارڈز نے ہمیں لا کر کوٹری میں بند کر دیا۔ ان کا رویہ بالکل سپاٹ تھا۔ جان نے میری طرف دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے اس بدزمان کو کیسے قابو کر لیا۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ مان رہا ہے، بلکہ جو نہیں مانگ رہے وہ بھی دے رہا ہے۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نیک نیتی سے کوشش کی اور وہ متاثر ہو گیا۔ اب کھانے کی بھی امید ہو گئی ہے۔ کھانا کھا لو، مگر ان لوگوں سے مجھے بہتری کی امید نہیں ہے۔ خیر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پیاس بجھنے کے بعد بھوک کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک سیافام نے پلاسٹک کے 2 پیالے 2 چمچے ہمارے سامنے رکھے۔ ان میں مکئی کا دلیا انڈیلا ہوا۔ اس کے پاس ایک بڑی سی پتیلی تھی جس میں گرم گرم دلیا بھرا تھا۔ وہ باہر نکلا تو ایک دوسرے شخص نے اسی طرح کے پلاسٹک کے مگ میں سیاہ چائے انڈیلی۔ اسے دیکھ کر میری اور جان گرے کی بانچیں یکساں طور پر کھل گئیں۔ چائے جانے کتنے عرصے سے نہیں ملی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہم نے دلیا نظر انداز کر کے پہلے چائے کے مگ اٹھا لیے۔ ان میں چینی اور دودھ نہیں تھا، اس کے باوجود یہ چائے ہمیں دنیا کی ہر چائے سے زیادہ اچھی لگی۔ اس کی مہک جسم میں اتر گئی۔ چائے ختم کر کے ہم نے دلیا کھایا جو بس گزارے لائق تھا، مگر بھوک میں کھانے کے ذائقہ نہیں، اس کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ بھوک کا مکمل بداوا تو نہیں ہوا، لیکن پیٹ میں اٹھتی تکلیف دہ لہر اب نہیں رہی تھی۔ دوپہر 3 بجے ایک بار پھر کھانا دیا گیا۔ اس بار ابلے چاول اور اس کے ساتھ سبزی تھی۔ اس کا ذائقہ برا نہیں تھا اور اس وقت تو بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ کھانے کے بعد جب برتن لے جانے کے لیے وہی شخص آیا تو اس نے چپکے سے کہا، ابھی تم لوگوں کو کیپٹن نگودامبا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تم سے کس نے کہا ہے ہمیں یہ بات بتانے کو؟ سارجنٹ گریمسان نے۔ وہی جنہوں نے صبح میں واش روم لے جانے کے لیے نکالا تھا؟ ہاں، سارجنٹ نے کہا ہے کیپٹن کے سامنے محتاط رہنا، وہ سفید فاموں کا سخت دشمن ہے، انہیں سزا دے کر خوش ہوتا ہے۔ سارجنٹ کو شکریہ بولنا۔ میں نے آہستہ سے کہا تو وہ برتن لے کر چلا گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ جان کھسک کر قریب آیا۔ چکر وکر چھوڑو، تیار ہو جاؤ۔ یہ کیپٹن نگودامبا کوئی خطرناک چیز ہے، اس کے سامنے اپنی زبان قابو میں رکھنا۔ اوکے، مگر اس چکر میں نہ رہنا کہ تم ہر ایک کو اپنی زبان سے متاثر کر لو گے، اور بالفرض انہوں نے تمہاری جاں بخشی کر بھی دی تب بھی تم بچو گے نہیں۔ یہ مت بھولنا کہ تمہاری زندگی میری زندگی سے مشروط ہے۔ یاد ہے مجھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور 2 مسلح گوریلے باہر موجود تھے۔ ایک نے اپنی خودکار رائفل کو جنبش دی۔ باہر آؤ، دونوں ہاتھ گردن پہ رکھ لو۔ ہم نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔
وہ ہمیں بیرک کے باہر لائے۔ سامنے پریڈ والے میدان میں ایک ہیبتناک قسم کا سیاہ فام درخت کی چھاؤں میں میز کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کے گرد 4 مسلح محافظ تھے۔ وہ کرسی پر یوں اکڑ کر بیٹھا تھا جیسے اس کیمپ کا بادشاہ ہو۔ دونوں گوریلوں نے ہمیں اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اپنی چھوٹی اور مکار سی آنکھوں سے ہمارا معائنہ کیا، پھر جان گرے کی طرف متوجہ ہوا۔ جان گرے، افریقہ کی سرزمین کے خلاف تمہارے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ تمہیں عدالت میں پیش کیے بغیر گولی مار دینا اہل انصاف ہوگا۔ تم مجھے کسی عدالت میں پیش کر بھی دو تو بھی میں اسے نہیں مانوں گا۔ میں اپنا کوئی بھی جرم تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب مجھے تمہارے اس طرف آنے کی اطلاع ملی تو اپنے آدمیوں کو تمہاری تلاش میں روانہ کرتے وقت ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے گولی مار کر تمہاری کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ یہ کھوپڑی ہمیشہ میرے پاس محفوظ رہے گی اور تمہارا جسم اس پریڈ گراؤنڈ میں دفن کیا جائے گا تاکہ میرے سپاہی ہمیشہ تمہیں رونتے رہیں۔ تم یہ سب کرنے کے لیے آزاد ہو۔ جان نے لاپرواہی سے کہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے جسم کو کہاں دفن کرتے ہو، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ تم زیادہ دن میری کھوپڑی میں شراب نہیں پی سکو گے۔ تم بدماشوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب سیافام حکومتیں ہی تم لوگوں کا خاتمہ کریں گی۔ کیپٹن نگودامبا کا چہرہ سیاہ تر ہو گیا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پستول نکال لیا۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، ابھی تو میں شیطان کا خاتمہ کر ہی دوں۔ کیپٹن بے خبر تھا کہ اس شیطان کے خاتمے سے ایک شریف انسان بلا وجہ مارا جائے گا۔ اسے سمجھانے کا وقت نہیں تھا۔ میرے اندر سے کسی نے کہا، اب یا کبھی نہیں۔ میرے پاس کھڑے گوریلے اور سب افراد کی توجہ جان گرے کی جانب تھی، جسے ان کا باس گولی مارنے جا رہا تھا۔ میری طرف یہ توجہ نسبتاً کم تھی۔ میں ایک دم سلپ ہوا اور کیپٹن کے سامنے کرسی میز کے نیچے گھس گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں شور مچ گیا۔ میں نے فائر کی آواز سنی، لیکن میرے پاس جاننے کا وقت نہیں تھا کہ گولی کسے لگی ہے۔ میں نے کیپٹن نگودامبا کی ٹانگ پکڑ کر اندر کھینچ لی۔ وہ ایک دھاڑ کے ساتھ نیچے گرا۔ ذرا اوپر ہو کر میں نے میز اپنی پشت پر اٹھائی اور نگودامبا کے اوپر جا گرا۔ وہ پستول والا ہاتھ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سر اس کا پکوڑے جیسی ناک پر رسید کیا اور اس سے پستول چھین لیا۔ افسوس کہ وہ صرف دیکھنے میں لمبا تڑنگا نظر آتا تھا، ورنہ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی۔ جب میں نے پستول اس کے سر سے لگایا تو وہ کانپنے لگا۔ اپنے آدمیوں سے کہو ہتھیار پھینک دے ابھی، ورنہ۔ میں نے پستول کا گھوڑا چڑھایا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں سے ہتھیار پھینکنے کو کہنے لگا۔ پھر جان کی آواز آئی، باہر آ جاؤ، سب نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان زندہ تھا، ورنہ گولی کی آواز سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے کیپٹن کو جھٹکا دے کر اٹھایا۔ پستول کی نال اس کے سر سے چپکی ہوئی تھی اور اس کی حالت خراب تھی۔ جان گرے نے خود کا رائفل اٹھائی ہوئی تھی اور باقی اسلحہ ایک طرف کر کے کیپٹن کے آدمی کو ایک طرف کھڑا کر دیا تھا۔ سب زمین پر لیٹ کر سر پر ہاتھ رکھ لو، میں نے للکارا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے کیپٹن نگودامبا کو کھینچ کر درخت کے پاس لے گیا اور اپنی پشت درخت کی طرف کر لی تاکہ کوئی تالا آزما عقب سے میری کھوپڑی نہ اڑا دے۔ کیمپ کمانڈر کون ہے؟ کرنل سری نام ہوتا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ہوں۔ تم دونوں زندہ سلامت اس کیمپ سے نکل نہیں سکو گے۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، اگر ہم زندہ نہ ہوئے تب تم خود کو مردہ سمجھنا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ذرا فاصلے پر میدان کے پار چند گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جان گرے ان میں سے ایک جیپ لے آؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا جانا خطرناک ہوگا، کسی ناقابت اندیش نے گولی مار دی تو؟ اس کی بات درست تھی، اس لیے میں نے ایک بار پھر کیپٹن کے توسط سے حکم دیا کہ جیپ یہاں لائی جائے۔ اس اثنا میں سارا کیمپ ہی میدان میں جمع ہو رہا تھا اور وہ بے بسی سے اپنے کیپٹن کو یرغمال بنے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کیپٹن کے حکم پر ایک شخص جا کر جیپ لے آیا۔ جان نے اس کا ایندھن چیک کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، اگر کسی نے ہمارا تعاقب کرنے یا ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ کیپٹن نگودامبا کی موت کا ذمہ دار ہوگا۔ میں نے کیپٹن کو جیپ کے عقبی حصے میں بٹھایا اور خود اس پر جڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں کوئی نشانچی رائفل بدست نہ بیٹھا ہو کہ ذرا سا موقع ملے اور میری کھوپڑی اڑا دے۔ جان گرے نے جیپ میں 2 عدد خودکار رائفلیں اور خاصی تعداد میں ان کے میگزین بھی رکھ لیے تھے۔ مال غنیمت میں 2 عدد دستی بم بھی آئے تھے جو ایک کم عمر گوریلا لگائے گھوم رہا تھا۔ کسی نے مجھے گولی نہیں ماری۔ جیپ فراٹے بھرتی میدان سے باہر نکل گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کیمپ میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ ہاتھ پشت پہ کیے اور سر کے بل جیپ کے فرش پر جھکے کیپٹن نے مجھ سے کہا، تم بچ نہیں سکتے، میرے آدمی ذرا دیر میں تمہیں گھیر لیں گے۔ اگر انہیں تمہاری لاش لے جانے کا شوق ہے تو ضرور گھیر لیں۔ میں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے اپنے پاؤں کے موزے میں ایک ننھا سا پستول چھپا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس سے ایک عدد پرس، چابیوں کا گچھا اور ایک موبائل فون نکلا جس سے سیٹلائٹ کی مدد سے دنیا میں کہیں بھی رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ ایسا سیٹ میں نے خلیج کے کپتان کے پاس بھی دیکھا تھا۔ میں نے جان کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گیا۔ مجھے دو، میں ابھی اس کی مدد سے اپنے لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں۔ 12 گھنٹے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکال لیا جائے گا۔ میں نے موبائل جیب میں رکھ لیا۔ مجھے تمہارے لوگوں میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، انہیں اب بھول جاؤ۔ اگر ہم جنوبی افریقہ کی فوج تک پہنچنے میں کامیاب رہے تو ہمارے راستے الگ ہوں گے۔
وہ تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑا۔ اور اپنی گردن میں پڑی بیلٹ کے بارے میں کیا خیال ہے جناب کا؟ جنوبی افریقہ ترقی یافتہ ملک ہے، اس کے پاس ایسے ماہرین ہوں گے جو اس بیلٹ کو ناکارہ بنا کر میری گردن سے نکال سکتے ہیں۔ ایسا کوئی ماہر ان کے پاس بھی نہیں ہے، یہ خالصتاً ہماری ایجاد ہے اور اسے ہم ہی تمہاری گردن سے اتار سکتے ہیں یوسف۔ کیپٹن چونکا، تم مسلمان ہو؟ پھر جیسے خبیث کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں قیدی ہوں اس کا۔ میں نے سر داں بھری اور اسے مختصراً بیلٹ کے بارے میں بتا دیا، سوائے اس کے کہ جان گرے کی موت سے میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے حیرت سے کہا، میں تو تمہیں اس کا ساتھی سمجھا تھا۔ بہت سارے لوگ اسی غلط فہمی کی وجہ سے میرے دشمن بن گئے تھے، ان میں تم بھی ہو۔ دوست، اب میں تمہیں دشمن نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے بے چینی سے کہا، یہ سانپ قابو میں ہے، اسے نکلنے کا موقع مت دو۔ جان گرے ہنس پڑا، تم جیسے نہ جانے کتنے احمق یہ خواب دیکھتے اس دنیا سے گزر گئے۔ نگو دامبا، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا، بس ذرا کسی محفوظ مقام تک پہنچ جانے دو۔ پلیز یوسف، مجھ پر اعتبار کرو۔ میں نے نفی میں جواب دیا، نگو دامبا، تم جان گرے سے مختلف نہیں ہو، یہ رنگدار لوگوں کا دشمن ہے تو تم بھی سفید فاموں کے خون کے پیاسے ہو۔ یہ تمہارا بھی دشمن ہے؟ بے شک، لیکن ہمیں دوستی دشمنی کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اگر دشمن آپ کے قبضے میں ہو تو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انسان نہیں، موذی جانور ہے۔ بکو مت، مجھے تم دونوں ایک ہی صف میں نظر آتے ہو۔ میں نے اسے جھڑکا اور جیپ کے عقبی حصے میں پڑی رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ دبی زبان میں مجھے گالیاں دے رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا رومال اس کے منہ میں ٹھونس دیا، اور اس رومال میں اس کی ناک کی برآمدات بھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ جان اس کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے بے حد خوش تھا۔ اس نے سامنے رکھی پانی کی بوتل میری طرف بڑھائی۔ پانی پیو اور عقب سے ہوشیار رہو، یہ لوگ ضرور ہمارے پیچھے آئیں گے۔ میں نے پانی پی کر جیپ کے ڈیش بورڈ پر لگے کمپاس میں دیکھا، ہم جنوب کی طرف جا رہے تھے۔ جیپ میں اتنا پیٹرول تھا کہ آرام سے 500 میل کا فاصلہ طے کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں کیمپ سے نکلے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ لوگ ہمارے تعاقب میں تھے بھی تو خاصا پیچھے تھے۔ کیمپ میں واحد جیپ تھی، اس کے علاوہ چند ایک درمیانے اور بڑے سائز کے ٹرک تھے، مگر وہ رفتار میں اس چیتے جیسی جیپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے دور دور تک ان کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈرائیونگ میں نے سنبھال لی۔ جان تھک گیا تھا۔ ناہموار راستوں پر بے شک جیپ سے بہتر کوئی اور سواری نہیں ہوتی، مگر اس میں جھٹکے اتنے لگتے ہیں کہ آدمی کا انجر پنجر ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ جان بے حد خوش تھا۔ اسے جیپ کے ڈیش بورڈ سے اعلیٰ درجے کے سگاروں کا ایک ڈبہ اور ایک عدد شراب کی چپٹی سی بوتل مل گئی تھی۔ اس نے سگار سلگایا اور اس کی کش لیتے ہوئے بوتل سے چسکیاں لینے لگا۔ میں نے اسے خبردار کیا، یہ خاصی تیز شراب ہے، اسے پی کر آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ ابھی تک ایسی کوئی شراب نہیں بنی جو جان کو آپے سے باہر کر دے، اس نے بڑا ہانکنے والے انداز میں کہا۔ تقریباً ہر شرابی کو اپنے بارے میں یہی خوش فہمی ہوتی ہے۔ اب بوتل رکھ دو ورنہ میں اس کو چھین کر باہر پھینک دوں گا۔ اوکے اوکے۔ جان نے جلدی سے ڈھکن لگا کر بوتل بند کر دی۔ سورج مغرب کے افق تک پہنچ گیا تھا اور جنگل میں تاریکی چھا رہی تھی۔ میں نے جیپ روک کر راستے کا معائنہ کیا۔ یہ راستہ مشینی گاڑیوں کے آمد و رفت سے بنا تھا اور ظاہر ہے اس علاقے میں مشینی آمد و رفت ان باغیوں کی ہی ہو سکتی تھی۔ اگر ہم مسلسل اس راستے پر سفر کرتے رہتے تو ممکن تھا آگے ان کے آدمی ہماری کھوج میں ہوتے۔ میں نے جان سے کہا، ہمیں راستہ بدل دینا چاہیے ورنہ ان لوگوں سے دوبارہ ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ راستہ بتا رہا ہے کہ اس پر آمد و رفت ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر کہیں ہم جنگلوں میں بھٹکتے رہ جائیں۔ اس علاقے میں یہی لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں ان لوگوں کا کوئی اور کیمپ بھی ہو، ان کے پاس ریڈی کمیونیکیشن لازمی ہوگا۔ اب تک کہ اپنے تمام ٹھکانوں کو خبردار کر چکے ہوں گے۔ اس صورت میں کوئی نہ کوئی آگے ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوگا۔ اس صورت میں مارے جانا یا جنگل میں بھٹکنا۔ جان نے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ہلکی سی مشینی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی تھی۔ میرا خیال ہے وہ لوگ پاس آ گئے ہیں، ہم نے بلا وجہ یہاں وقت ضائع کیا۔ میں اچھل کر جیپ میں بیٹھا اور جان میرے برابر میں آ گیا۔ اسی لمحے میری نظر عقب میں گئی۔ کیپٹن اپنی جگہ سے غائب تھا۔ پہلے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ جان، وہ بھاگ گیا۔ مارو گولی اسے، نکلو یہاں سے، وہ آ گئے تو ہم چوہوں کی طرح پکڑے جائیں گے۔